ارشاد فرمایا ہے کہ فاتحہ کی بہت اہمیت اور مقام ہے اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو بھیا یہ بھی ایک مسلک ہے۔ کچھ حضرات کا خیال یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھی جائے اور نماز دونوں طرح سے ہو جاتی۔ کئی بار یہ مسئلہ آیا اور ہم نے عرض کیا تفصیل سے بھی، تو اس لیے کسی کی بھی نماز کو غلط قرار دے دینے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہم امت میں کتنے ہزاروں اور لاکھوں تھے ان سب کے متعلق یہ کہہ دیں کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ نماز ہی تو ہے اور زندگی میں کرنا کیا ہے؟ ایک لے دے کہ یہی تو عبادت کرنی ہوتی ہے، حج سال میں ایک مرتبہ، اور زکوٰۃ وہ بھی اگر فرض ہو، اور ہم کرتے کیا ہیں؟ سال میں ایک مرتبہ روز ایک لے دے کہ نماز ہی تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ اب یہ نہ کہیے کہ کسی کی نماز نہیں ہوتی، آپ پڑھیے، آپ کی مرضی، نہ پڑھیے آپ کی مرضی۔ جس چیز میں امت میں گنجائش ہے آپ کیوں اس چیز کو محدود کرنا چاہتے ہیں؟ آزادی سے لوگوں کو مذہب پہ عمل کرنے دیں، جینے دیں انہیں بھی۔ موجودہ نظام تعلیم میں رہتے ہوئے بچوں اور خاص کر بچیوں کی بہترین تعلیم و تربیت کیسے اور کہاں کی جائے؟ سبحان اللہ، یہ تو ایسے ہی ہے جسے زہر پلا دیں اور پھر پوچھیں کہ اس کے بچنے کا کیا ہو سکتا۔ موجودہ نظام تعلیم پوری طرح بچوں اور بچیوں کو برباد کر دینے والا ہے۔ موجودہ نظام تعلیم پوری طرح گمراہیوں پہ مشتمل ہے۔ موجودہ نظام تعلیم میں پڑھ کے اگر کوئی اپنا ایمان بچا کے اللہ کے پاس پہنچ جائے، بہت بڑا کام اس نے کیا۔ موجودہ نظام تعلیم کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی تعریف کی جا سکے کہ یہ صحیح ہے۔ کیا کرتے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں آپ؟ اس موجودہ نظام تعلیم سے سوائے اس کے کہ فرسودہ، ان پڑھ، جو قیادت کی اہلیت مکمل اور قطعی طور پر نہ رکھتے ہوں، اس کے علاوہ دیا کیا ہے اس نے؟ نسلیں برباد کی۔ وہ نسل جو پاکستان میں پیدا ہوئی 1947-50 میں، وہ برباد کی۔ پھر اس کے بعد جو لوگ 1980 کے قریب پیدا ہوئے انہیں برباد کیا، پھر جو 1910 کے قریب پیدا ہوئے انہیں برباد کیا۔ ہر 30 40 35 سال کے بعد نسلیں، یہ نسل در نسل تباہی۔ یہ سارے انہی پڑھے لکھوں کے تو کارنامے ہیں۔ اسی نصاب تعلیم نے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے ملک کو دو ٹکڑے کیا۔ اسی نصاب تعلیم کی وجہ سے تو یہ گھپلے ہیں، اسی نصاب تعلیم کی وجہ سے تو سنتاس معاہدے، اسی نصاب تعلیم کی وجہ سے ہی تو پانی کے جھگڑے کھڑے ہوئے۔ اسی نصاب تعلیم ہی سے پڑھے لکھوں نے ایک دوسرے کا خون کیا ہے۔ اسی نصاب تعلیم ہی نے تو سکھایا تھا کہ کافر کافر کے نعرے لگاؤ ایک دوسرے کے خلاف۔ اسی نصاب تعلیم ہی کی تو باتیں ہیں کہ بیرون ملک جائیدادیں بنی ہیں یا نہیں بنی، ملک میں بنی ہیں کہ نہیں بنی، ہمیں نہیں معلوم کس نے کیا کیا ہے، لیکن یہی بی اے ایم اے پڑھ کے کر کے انہی کالجوں سے یونیورسٹیوں سے نکلے تھے نا، ان کے ایک کرتوت سنائیں۔ یہ اسی نظام تعلیم ہی کا تو نتیجہ ہے کہ پابندی ہے کہ اسپیکر پہ یہ چیزیں، اور اسی نصاب تعلیم کی وجہ سے اب وہ دن آیا چاہتا ہے کہ جب وہ اگلی نسل میں یہ ہوگا کہ اذان کی آواز بہت تنگ کرتی ہے جی، جس کو دینی ہے اذان خود ہی دے دیا کرے، لاؤڈ سپیکر پہ بند کرے۔ یہ اسی نصاب تعلیم ہی کا تو نتیجہ ہے کہ آپ کی اسمبلی میں بل پیش ہو رہا تھا کہ گیز کو اور لیسبینز کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ وہ تو کوئی اللہ کا بندہ اڑ گیا اس پہ، اسے کہا خبردار یہ جس دن آیا نا تم اس دن دیکھو میں تمہاری کتنی پٹائی کرتا ہوں۔ یہی نصاب تعلیم دے رہا ہے۔ اپنے بچوں کو زہر دینا ہے اس نصاب تعلیم میں، اپنی بیٹیوں کا مستقبل، یہ سب اسی کا۔ کہ ایک آپ کہیں ہم گھنٹہ آپ کو بیان کریں، یہ اسی نصاب تعلیم کے نتیجے میں بچیوں کے شادی کے دن اتنے نہیں ہوتے جتنے عدت کے دن ہوتے۔ چلے جائیں کورس میں، ہم سے پوچھیں،
ہمیں روز روز فون آتا ہے طلاق کا، اس کا، اس کا۔ اسی نظام تعلیم کا نتیجہ ہے کہ خلع جو شرعاً نہیں ہوتا، لڑکیاں اس کے بغیر نکاح کر رہی ہیں۔ شوہر ہے جس کا حق ہے کہ وہ طلاق دے، نہیں طلاق دیتا تو شریعت نے اور راستے متعین کیے ہیں۔ اللہ نے کہا الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اس گرہ کو لے کے عورتوں کے ہاتھ میں یہی نظام تعلیم والے دے رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکی بغیر نکاح توڑے ایک جگہ دوسری جگہ شادی ہو رہی ہے، یہ خلا ڈگری مل رہی ہے، یہی نصاب تعلیم دے رہا ہے نا۔ اگر اسی نصاب تعلیم پہ عمل کرنا ہے تو اس لڑکی سے کوئی پوچھے کہ نکاح کی کیا ضرورت رہ گئی تھی تمہیں، نکاح ضروری تھا وہ بھی نہ کرتی۔ ہمارے پاس ایک دن خواتین آئیں، بچیاں، اور ان کے چال ڈھال لباس ہی بتاتا تھا کہ وہ اس بات پر بحث کرنے آئیں اور بڑے مہذب انداز میں کہ آخر گواہوں کی کیا ضرورت ہے نکاح کے لیے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ یہی نظام تعلیم، یہ یہی نصاب تعلیم ہے جو شراب کے لائسنس دے، یہ یہی نصاب تعلیم ہے جو بچوں میں مایوسی پیدا کرتا ہے اور بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اس زہر کو پلا کے پھر یہ سوال کرنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں اسلامی اور سیاسی بیان نہیں، بھائی میرا موضوع نہیں، بھائی میرا موضوع نہیں۔ جنازے کے پیچھے کلمہ پڑھنے کے بارے میں، جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھنے کی کوئی روایت ہے نہیں، خاموشی کی روایات ہیں، اپنے متعلق سوچنے کی باتیں ہیں۔ اسلاف کیا کرتے تھے کہ آدمی یہ سوچے کہ میرا ہی جنازہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ اور جو روایت بعض لوگ بیان کرتے ہیں اقیلی کے متعلق کہ انہوں نے لکھی ہے وہ ہے، لیکن احیاناً کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی شریعت کا ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہم یہ کہیں کہ یہ شرع سے ثابت ہے۔ کسی نے اللہ کا ذکر کر لیا، بلند آواز سے ذکر کر لیا تو وہ کوئی چیز مل جائے گی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شاذ آثار پر عمل کریں۔ شاذ آثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کوئی ایسی بات کر دیں جو امت کا معمول نہیں ہے، انہوں نے اپنے طور پہ گویا اجتہاد کیا۔ صحابیت کا شرف اتنا بڑا ہے کہ ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، وہ اتنا بڑا شرف ہے ان کا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل شروع کر دیں۔ مثلا آپ دیکھیں نا، آزادی ہے نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے قربانی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بڑی عید پہ ایک مرغہ ذبح کر دیا، بس قربانی ہو گئی۔ ان کے ذہن مبارک میں یہ ہوگا کہ ایک جان دینی ہے بس اللہ کے حضور۔ اور عبداللہ ابن عباس انہوں نے کہا میں نے آج گوشت منگایا ہے قصاب سے اور میں اپنے دوستوں میں اسے تقسیم کر دوں گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دوستوں کی یا مہمانوں کے لیے گوشت وغیرہ کی تقسیم یہ ہے۔ یہی بات امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ نے 8 جانور مقرر کر دیے ہیں سورہ انعام میں، لوگوں قربانی انہی کے درمیان ہوگی، اونٹ، اونٹنی، دمبا، دمبی، بکرا اور بکری۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے 8 جانور مقرر کر دیے ہیں، قربانی کے لیے اس سے باہر نہیں جانا۔ اب وہ چیز ہے جو امت میں چلی جس پہ سارے متفق ہو گئے آہستہ آہستہ۔ تو اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کا کوئی فعل ایسا وہ حجت نہیں بن جایا کرتا ہے۔ بسا اوقات حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ، سننے والے نے سمجھا کچھ اور اس نے وہی چیز بیان کر دی۔ اس لیے حدیث کی کتابوں کا براہ راست مطالعہ، استاد نہ ہو ساتھ اور خود مطالعہ کرنے سے گمراہی آ جاتی ہے۔ مثلا حدیث کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ عورت منحوس ہے اور گدھے منحوس ہیں اور کتے منحوس ہیں،
مشکات شریف وغیرہ میں بھی آیا، کر لو اس کو حل۔ آپ دوسری جگہ پر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ان کا یہ ابو ہریرہ کیا کہہ رہا ہے، عورتیں منحوس ہیں اور کتے اور گدھے منحوس ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گدھوں کے برابر کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا تھا اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی، یہ تھوڑی ہے کہ ہم منحوس ہیں کوئی۔ اب وہ حدیث جو پہلے ہے کہ ان میں نحوست ہے، کوئی لے آئے آپ کے سامنے اور کہے تمہارے مذہب میں تو عورتیں منحوس ہوتی ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے احادیث میں جو ایسی باتیں آتی ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کے، اور اساتذہ ہونے چاہیے جو پڑھائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا، وہ بھی اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ فرض نماز جو لوگ پڑھتے تھے وہ آہستہ آہستہ ذکر کرتے تھے، تو آواز کسی کی بلند بھی ہو جاتی تھی، آہستہ آہستہ بھی سب بولیں تو مسجد گویا کہ گونج اٹھتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل ہو جانا ان کی تکبیر سے پہچان لیتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز سے کہتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اب آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہ اللہ اکبر بلند اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، آپ نے جمعے میں بھی سنا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، تو اس میں نہ کوئی کسی کو روکنا چاہیے نہ کسی کو کچھ بھی نہیں، بس ٹھیک ہے اس نے ایک حدیث پہ عمل کیا ہے، لیکن یہ باقاعدہ اس طرح کلمہ پڑھنا اور یہ چیزیں یہ اسلاف سے ثابت نہیں۔ تقدیر کیا ہے اور اسے بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ بہت باتیں ہو گئی بھیا، دعا سے بدلا جا سکتا ہے۔ منگنی کے بعد نکاح ہوا اور طلاق کی بار بار دھمکی میں کیا حکم ہے؟ کچھ بھی نہیں، طلاق کی دھمکی دے رہا ہے، دی تو نہیں نا، جب نہیں دی تو پھر مسئلہ بھی کچھ نہیں۔ اور اگر طلاق ہو جائے یا دی جائے تو رخصتی سے پہلے کی طلاق کیا؟ آدھا حق مہر اس کو دینا پڑے گا شوہر کو۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ فنصف، آدھا حق مہر تم ادا کرو گے۔ وقف کی عمارت کو جو جان بوجھ کے نقصان پہنچائے گا اسے اس کا ضمان دینا پڑے گا، پورا کرنا پڑے گا۔ مثلا یہ مسجد وقف ہے، کوئی آدمی جان بوجھ کے کسی کھڑکی کو توڑ دے، اس کی گھڑی اٹھا کر لے جائے، کوئی کام وقف کی چیزیں ہیں نا، تو اس کو اس کا ضمان دینا پڑے گا۔ زمین کے راستوں کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ راستہ متعین ہوتا ہے، گورنمنٹ کرتی ہے، یا پھر راستہ ہوتا ہے جو کوئی اللہ کے لیے کر دے۔ حدیث میں اس کے بہت فضائل آئے ہیں۔ جہنم سے نجات کی ایک ذریعہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی آدمی پل بنا دے یا کوئی آدمی کسی کو راستہ دے دے۔ اور گاؤں دیہات میں جن راستوں پہ کوئی کانٹے رکھ دیتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس راستے میں یا جہاں بھی وہ اپنی زمین میں کانٹے رکھ دیتا ہے وہ ممنوع قرار دیتا ہے کہ اب یہ میری ذاتی زمین ہے، اس میں نہ کوئی گزر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک راستہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے دور یا نزدیک، گاؤں میں بھی ہر جگہ ہی ہوتا ہے، لوگ پہنچتے ہی ہیں آخر اس سے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی زرعی زمین استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ کھیتی باڑی ہوئی ہوئی ہے، انہوں نے کانٹے رکھ دیے کہ کوئی آدمی اس کانٹوں سے اندر نہ آئے تاکہ زراعت کی جو چیز ہے وہ محفوظ رہے، میرا نقصان نہ ہو۔ تو اب وہ کانٹوں کی پرواہ نہ کرنا اور کھیت سے گزرنا یہ جائز نہیں۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کانٹے خود اس بات کی علامت ہیں کہ اس نے منع کر دیا کہ اس کے اندر سے نہ گزریں، اور کبھی خاردار تار بھی لگا دیتے ہیں۔ لیکن خاردار تار یا کانٹے اگر ایسی جگہ پہ لگے ہوں جہاں انسان اپنی عقل سے خود سوچ سکتا ہے کہ یہ تو انہوں نے نشاندہی کے لیے لگائے ہیں، اس سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کا کوئی یعنی نقصان نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج بھی نہیں۔ کرائے کے مکان میں کنواں خراب ہو گیا، تو کنواں خراب ہو گیا تو وہ جو اصل مالک ہے نا اس کو کہا جائے، اس کو بتایا جائے،
اور شرعاً اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کنویں کو وہ ضرور ٹھیک کرائے، یعنی جبر نہیں اس پہ کیا جا سکتا۔ اور اگر کرایہ دار نے خود سے اسے ٹھیک کرا لیا تو کرایہ دار کو پیمنٹ بھی نہ کرے۔ مالک ہے گھر کا، وہ کہتے ہیں یہ کنواں خراب ہو گیا ہے، پانی نہیں آ رہا تو آپ چھوڑ دیں بس۔ اب اس کو ستانا، تنگ کرنا، اس کے پاس گنجائش ہے یا نہیں ہے، یہ کسی کا حق نہیں بنتا کہ اسے کہے کہ جی کنواں دوبارہ کھدوا دو یا بورنگ کرا دو، یہ وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اور اگر خود کر دیا اس نے تو نہ تو وہ اس کے کرائے سے کاٹ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو مجبور کر سکتا ہے، نہ ہی کرائے سے کاٹ سکتا ہے اور نہ ہی مطالبہ کر سکتا ہے پیسوں کا، اس لیے کہ یہ بھی آزاد ہے نا، تو کیوں اس کی آزادی میں خلل ڈالا جائے۔ وہ اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ 3 مہینے کرائے پہ میرا مکان نہ چڑھے، لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو میں کدھر سے کنواں کھدواؤں۔ تو دونوں کی آزادی برقرار رکھی ہے شریعت نے، نہ اس سے مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ کرائے میں پیسے کاٹے جا سکتے ہیں، کام کروا کے اس سے مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہی صورت رہتی ہے کہ گھر بدل لیں یا چھوڑ دیں۔ یورپ میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اگر خاتون مسلمان نہ ملیں تو کیا کافرہ کا دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ بالکل پلایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت نے اس پہ پابندی نہیں لگائی، حتیٰ کہ وہ عورت صحیح نسب کی نہیں ہے تو بھی شریعت نے اس پہ پابندی نہیں لگائی۔ شریعت کہتی ہے تمہاری اپنی مرضی، جسے مرضی دودھ پلاؤ، وہ یہودی عورت ہے، عیسائی ہے، کچھ ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اصلاً تو یہ بات ہے کہ شریعت نے آزادی دی ہے، لیکن اس میں جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں دودھ کی وجہ سے، وہ انسان کو خود سوچ لینے چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کا جن کی اخلاقیات درست نہ ہوں، اپنے بچوں کو ان کا دودھ پلانے سے منع فرمایا کہ اپنے بچوں کو فلاں عورتوں کا دودھ مت پلاؤ، اس لیے کہ 2 چیزیں جس خاتون سے بھی دودھ پلائی کرائی جائے گی تو ضرور اس کے ساتھ آئیں گی۔ ایک تو اس کی جو باطنی صفات ہیں وہ آئیں گی، اگر اس کے اندر خرابی ہے تو بچے میں آئے گی۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس عورت کا دودھ اپنے بچوں کو مت پلاؤ جو کنجوس ہو، تو اس دودھ کا اثر پڑے گا بچے پہ اور بچہ بھی کنجوس ہو جائے گا، اس سے منع فرمایا۔ تو اخلاقیات کا اثر پڑتا ہے۔ اور دوسرے، نسب کی طرح دودھ بھی رشتے حرام کر دیتا ہے۔ شریعت جن 2 رشتوں کو تسلیم کرتی ہے، یا نسب کو تسلیم کرتی ہے یا دودھ کو تسلیم کرتی ہے، تو اس لیے ماں کا دودھ بچے پہ اثرات ایسے مرتب کرے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ تم عورتیں اپنی جوانی کی وجہ سے اپنے حسن کو قائم رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہو، اور تم جانتی ہو کہ اس کا نقصان 18 سال کے بعد بچے میں ظاہر ہوتا ہے، جب وہ گھوڑے کی پیٹھ پر جم کے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو بچوں کو دودھ جو ماں پلاتی ہے اس کے اپنے اخلاقیات کیا ہیں؟ ماں بننے کا اتنا شوق کیوں چرایا ہوا ہے؟ اگر اپنے اخلاقیات درست نہیں ہیں تو ٹھہرو، صبر کرو۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فارسی کی اپنی شاعری میں ایک جگہ کہا کہ میرے متعلق جو تم جانتے ہو نا کہ میں کتنا پاک اور کتنا اچھا ہوں، کہ میری شاعری اتنی اچھی ہے، یہ اس پاکی کا اثر مجھ پہ ہے جس کے شکم میں میں رہا ہوں، اور جو میری ماں کے اندر پاکیزگی تھی وہ منتقل ہوئی ہے تو میں بنا ہوں۔ تو ماں جب اندر سے پاک ہوتی ہے نا، خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، فضول اور لغو کام جن سے شریعت نے منع کیا ہے ان میں وہ نہیں پڑتی، تو اس کی اولاد وہ اندر کی پاکی کو جذب کر لیتی۔ علامہ اقبال گئے تھے بھوپال، یہ تو بہت بار ہم نے سنایا۔ سر سید کے پوتے تھے سراس مسعود، سر سید کے بیٹے جو تھے مسعود، ان کے بھی آگے یہ بیٹے تھے محمود کے بیٹے تھے مسعود۔ تو مسعود کو وزیر تعلیم
ریاست بھوپال نے مقرر کر دیا تھا، اور علامہ اقبال اور راس مسعود بہت گہرے دوست، بہت گہرے دوست۔ علامہ اقبال نے کتابیں ان کے نام پہ انہیں تحفتاً دیں۔ تو علامہ گئے وہاں پہ، تو صبح ناشتے میں یہ سب لوگ ملے، تو اس کی بیوی نے راس مسعود کی علامہ اقبال کو اس دوست سے بڑھ کر شعر سنائے، تو علامہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ مسعود تم سے زیادہ تو تمہاری بیوی نے مجھے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا اس میں کوئی شبہ نہیں، مجھ سے زیادہ میری بیوی آپ کی شاعری کو سمجھتی ہے۔ ناشتے کے بعد علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ امید سے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ایسے ہی۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ بھوپال کے بہترین قاری بلاؤ، میں ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں۔ تو علامہ اقبال کے سامنے بھوپال کے بہترین قاری پیش ہوئے، ایک قاری کو انہوں نے منتخب فرمایا۔ تو اس نے کہا میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ تو ان کا مسعود اس کو کہو روزانہ ایک پارہ میری اس بیٹی کو سنائیں، تاکہ جو بھی اولاد اللہ تعالیٰ تمہیں دے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں آنے سے پہلے اس نے خدا کی پاک کلام کو سنا۔ یہ تھے علامہ اقبال۔ اور پھر واپسی پہ کہا کہ جب اولاد ہو تو مجھے خط لکھ دینا، بتا دینا، نام بھی میں رکھوں گا۔ تو کہتے تھے کہ پھر میں نے اس قاری کو لکھا کہ مقرر کر دیا، روزانہ آتا تھا اور میری اہلیہ کو ایک پارہ سنا کے وہ چلے جاتے تھے۔ تو علامہ اقبال کو پھر انہوں نے لکھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو انہوں نے لکھا کہ نادرہ بیگم اس کا نام رکھو۔ تو یہ سارے لوگ جانتے تھے کہ بچے پہ اثرات کس طرح مرتب ہوتے ہیں۔ یہ جتنے یونانی تھے نا، یہ اپنی بچیوں کو ان کمروں میں رہنے دیتے تھے، پھر جب امید سے ہو گئی تو ان کمروں میں بڑی بڑی تصاویر لگی ہوتی تھی، افلاطون کی، ارسطو کی، فیثاغورس کی، جو بھی تصاویر اس زمانے میں۔ وہ کہتے تھے کہ بچے پر اثر پڑتا ہے ان تصاویر کا جو ماں دیکھتی ہے۔ ہم بالکل اپنا واقعہ عرض کرتے ہیں آپ سے۔ ہم قاہرہ گئے، جامع الازہر میں سیمینار تھا، تو شام کو جب ہوٹل میں آتے تھے تو وہاں پر ہوٹل میں یہودی ٹھہرے ہوئے تھے، اسرائیلی۔ تو ایک دن ان یہودیوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا شام کو، جیسے لابی میں سب لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو ہم نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ آپ بچے کیا کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اکنامکس پڑھ رہے ہیں یہاں۔ ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ عین ممکن ہے آئندہ جو دور آئے یہ اسلامک اکانومی کا دور ہو، سود کی متبادل اساس چاہیے دنیا کو، اور ہم چاہتے ہیں خود بھی کہ سود سے پاک نظام ہونا چاہیے۔ تو اگر کہیں یہ ہو گیا اور ہم پڑھے لکھے یہودی نہ ہوئے تو یہ سارا پیسہ پھر کدھر جائے گا؟ ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شام کو بالائی پھر اتر کے نیو یارک چلی جائے گی۔ ہم نے کہا بالکل ایسے ہم کریں گے۔ اتنے چوکنے تھے۔ پھر مختلف موضوعات پہ باتیں ہوتی رہیں۔ جب یہ موضوع زیر بحث آیا بچوں کا، تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو جب بچیاں امید سے ہوتی ہیں تو ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو دے دیتے ہیں بہت دتھا پورا کاغذات کا، اور اس کہتے ہیں کہ جیومیٹری، الجبرا، اس پہ وہ کرتی رہیں، تو دن بھر کویسچنز کرتی رہتی ہیں، حل کرتی رہتی ہیں، پھینک دیتی ہیں، پھر اور کاغذ آ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے تاکہ بچہ شارپ پیدا ہو مینٹلی۔ اگر ہم یہ نہ کریں تو یہ اس کے لفظ تھے، اس نے کہا تم ہمیں کچا نہ چبا جاؤ، تم مسلمان، ہمیں رہنے دو۔ یہ ہے وہ چیز۔ تو ماں جو کچھ بھی ان ایام میں کرتی ہے اس کا اثر بچہ قبول کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا سکا اور عالم دین، انہوں نے لکھا ہے یہ خود کہ میری ولادت کے دن قریب تھے تو ایک عورت مانگنے آئی، میری والد اور والدہ کھانا کھا رہے تھے، تو والد صاحب نے روٹی آدھی کر کے اس فقیرنی کو دے دی۔ تو میں نے والد کے دل میں یہ ڈالا، میں نے پیغام دیا، میں نے کہا با
میرے آنے کا وقت قریب. شاہ اللہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو کہا، میں نے کہا ابا میرے آنے کے دن قریب ہیں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میری خوشی میں ہی اسے پوری روٹی دے دیں. تو میرے والد نے پوری روٹی باقی اسے دے دی. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو فزکس میں وہ دوسری قسم کیا ہے، میٹا فزکس. جو لوگ اسے پڑھے ہوئے ہیں یا جو لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اب ان چیزوں کو ماننے لگیں. تو اس لیے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اگر وہ کافرہ کا دودھ، اگرچہ شریعت نے پابندی، ایک ہے قانون اور ایک ہے قانون کے اثرات. شریعت کئی مرتبہ قانون دے دیتی ہے، وہ کہتے ہیں کافرہ کا دودھ پلانا بچے کو کس بنیاد پہ ناجائز قرار دیں؟ بنیاد کوئی نہیں، ہمارے پاس کتاب و سنت سے دلیل کوئی نہیں. لیکن اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ کیا ہے، وہ انسانوں کو خود سوچنا ہے. ایک سوال نماز کے متعلق ہے کہ کیا کوئی متبرک جگہ بھی ہوتی ہے نماز کے لیے؟ اصل قصہ یہ ہے کہ حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ کا قصہ آتا ہے. اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور یہ تھے بھی بدری صحابی رضی اللہ عنہ. انہوں نے جمعہ پڑھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، کیونکہ مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ منورہ میں جمعے کی اجازت نہیں تھی. مسجدیں بہت سی تھیں، 9 مسجدیں تھیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ایک ہی جگہ جائز قرار دیا تھا، وہ مسجد نبوی کا. اس پہ کوئی عمل نہیں رہا جب سے آبادیاں بڑھی ہیں. اہل تشیع کے ہاں اس پہ عمل ہوتا ہے. ہم نے تہران میں دیکھا ایک ہی جگہ جمعہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جمعے کی اجازت نہیں دی تھی، تو کیسے 2 جمعے پڑھے جا سکتے ہیں؟ اس لیے اہل تشیع میں بھی جو قدیم حضرات کے قول پہ فتوے کے قائل ہیں وہ جمعہ نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں ایک شہر میں ایک ہی جگہ جمعہ ہو سکتا ہے. تو جمعے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبان رضی اللہ عنہ سے ہاں کر دی. ہفتے کے دن غالباً تشریف لے گئے. فتح الباری میں بھی یہ روایت، بخاری شریف میں بھی، بخاری شریفی کی شرح میں آتا ہے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ اتبان نابینا ہو گئے تھے، ایک جگہ آتا ہے کہ انہیں کم دکھائی دینے لگا تھا. تو جس آدمی نے جس حال میں اتبان کو دیکھا ہے اس نے وہی روایت کی ہے. غالباً ہوا ایسے ہوگا کہ آہستہ آہستہ نظر گرتی چلی گئی ہوگی حتیٰ کہ وہ نابینا ہو گئے ہوں گے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے گھر میں کہیں نماز پڑھ دیں، کیونکہ میری نظر بہت کمزور ہو گئی. اور اس کو انہوں نے تعبیر فرمایا کہ میں نابینا ہو گیا ہوں، اور 2 عذر پیش کیا. ان کا اللہ کے رسول ایک تو مجھے نظر نہیں آتا ٹھیک طرح سے، دوسرے جب سیلاب آ جاتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو میں راستہ عبور نہیں کر سکتا، یہاں پہ پانی بہنے لگتا ہے، اور تیسرے انہوں نے کہا رات کی تاریکی ہو جاتی ہے اور مجھے لوگوں کو نماز پڑھانی ہوتی ہے، تو میں اپنے گھر سے جب نکلوں تو یہ چیزیں ہیں جو میرے لیے عذر ہو جاتی ہیں، ایک تو راستہ اور دوسرے نظر نہیں آتا اندھیرے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی سے ملنے جاتے تھے تو سب سے پہلے جو کام وہ بتاتے تھے وہ کرتے تھے، یا جس کام کے لیے جاتے تھے سب سے پہلے وہ کیا پھر کوئی اور بات کی. ایک جگہ کھانا تھا، آپ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا لاؤ بھی کھانا کدھر ہے، تم نے میں بلایا تھا، تو کھانا کھایا پھر نماز پڑھی. اتبان رضی اللہ عنہ کے یہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے کہا تھا نا میں کہیں نماز پڑھ دوں، تو کہاں نماز پڑھنی ہے؟ اتبان رضی اللہ عنہ نے ایک طرف کا عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہاں نماز پڑھ دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بکر رضی اللہ عنہ تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے. پھر محلے میں جب خبر پھیلی محلے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو آہستہ آہستہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایک جگہ کھڑے ہو کے پڑھی جہاں انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول یہاں نماز پڑھ دیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کی صفیں وہاں پہ بن گئی. یہ ہے دلیل اس بات کی کہ اتبان رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول میں ایسی یہ جو جگہ ہے
آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں پر میں اس کو اپنی نماز کے لیے مقرر کر لوں۔ اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ نماز پڑھی تھی وہ جگہ اتنی برکت والی ہو گئی کہ آئندہ اتوان وہاں نماز پڑھنے لگے۔ مراد ان کی یہ ہے۔ اس پہ اختلاف ہوا ہے امت کا کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے، جہاں نماز پڑھی ہے، جہاں کہیں سے گزرے ہیں، یہ سب چیزیں برکتوں والی ہو گئی تھیں، یا امت کا بھی اس میں کوئی حصہ ہے؟ کچھ حضرات تو اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، بس جہاں انہوں نے نماز پڑھی ہے وہ برکت کی جگہ ہے، اور جہاں سے وہ گزرے ہیں وہ سب چیزیں برکتوں کی ہیں، امت میں اور کسی کا اس میں حق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے حنفیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے بعد بھی امت میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی جگہ پر نماز پڑھنا، وہاں پر برکت کے آثار ہوتے ہیں اور وہاں پہ برکتیں ہوتی ہیں۔ اور حنفیہ کی دلیل بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ یہ شاہ سعود یہ لاجواب ہو کے رہ گئے تھے، یہ سارے نجدی علماء، انہوں نے جب مساجد گرائیں اور جب یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی وہ گنبد اور یہ سب چیزیں گرائیں، تو اس موقع پہ 1926 میں پورے عالم اسلام سے چنیدہ علماء وہاں گئے تھے۔ تو وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی نے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے ساری چیزیں شرک کے مراکز سمجھ کے گرا دیں، اور جہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رہتے ہیں، گزرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ سب برکت کی جگہیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے حدیث سنائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو 9 مقامات پر جبریل امین نے کہا یہاں تشریف فرماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا تھا تو جبریل نے مجھے کہا کہ آپ یہاں رکیں، تو میں رکا، اس نے کہا صلی، آپ نماز پڑھیے، اور مجھ سے کہا یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ برکت کی جگہ، آپ نماز پڑھیے، اسرائیل میں ہے یہ مقام۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے گیا تو انہوں نے کہا یہاں ٹھہریے، یہ مدین کا وہ کنواں ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 بچیوں کے اونٹوں کو پانی پلایا تھا، یہاں نماز پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے وہاں نماز پڑھی۔ 9 مقامات پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا اور نماز پڑھوائی۔ حنفیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں برکتیں آ جاتی ہیں، اور اسی لیے فتح الباری میں یہ حدیثیں ساری نقل کی ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، مگر جنہوں نے حاشیہ لکھا انہوں نے شدت سے اس کا انکار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے نماز پڑھانے کے بعد، اور پھر تذکرہ ہوا کھانے کا، اور آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، اور کسی نے کہا کہ مالک ابن دخشین کہاں، صحابی تھے بھی رضی اللہ عنہ، تو مالک ابن دخیشن، دخشین نہیں، مالک ابن دخیشن یہ نام تھا، کہ وہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا منافق ہو گیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ نہیں آئے، اور مالک ابن دخیشن تو منافق ہو ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ایک تو وہ بدری تھے، اور بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور سہیل ابن عمر کو وہ باندھ کے لائے تھے قید کر کے۔ سہیل ابن عمر بہت بڑے سردار تھے، سہیل ابن عمر نکلے تھے جہاد کے لیے مکہ مکرمہ سے، اہل مکہ پاؤں پڑ گئے کہ آپ جیسی ہستی ہمیں نہ چھوڑ کے جائے، جو صحابی ہو گئے بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو دن گزارے نا ہم نے فتح مکہ سے پہلے ہم نے بڑی ناقدری کی اس ہستی کی، اب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اپنی جان اللہ کے حضور میں دوں تو شاید میری نجات ہو۔ وہ شام تشریف لے گئے تھے، پھر وہاں رہے جہاد وغیرہ، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلا لیا تھا سہیل ابن عمر، بڑی جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، قریب یہ مقام ان کا مکہ مکرمہ میں بنتا تھا۔ تو مالک ابن دخیشن جو تھے وہ تو منافق اس سے اعتبار سے بھی نہیں تھے کہ بدری تھے، سہیل کو پکڑ کے لائے تھے، اور اس لیے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو منافقوں کی مسجد زرار
اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اس کو گرا دیں۔ لمسجد اسس علی التقوی، اور جس مسجد کی بنیاد میں تقوی ہے، احق ان تقوم فیہ، حق یہ ہے اس کا کہ آپ وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ تو یا تو یہ مسجد نبوی تھی یا مسجد قباء تھی، اور زیادہ اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ یہ مسجد قباء تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، جن لوگوں کو بھیجا تھا کہ جا کر اس مسجد کو گراؤ، مسجد زرار جس کا نام تھا، ان میں مالک تھے رضی اللہ عنہ، اور دوسرے معان ابن عدی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دستہ بھیجا تھا کہ جا کے اسے ختم کر دو۔ تو مالک کے متعلق جب آیا کہ وہ کیوں نہیں آئے، تو کسی نے کہا وہ منافق ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مت کہو، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم تو ظاہری طور پر یہی دیکھتے ہیں کہ ان کا منافقوں سے زیادہ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈانٹ دیا، فرمایا مت کہو اسے، فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کے متعلق ایسی زبان مت استعمال کرو، اس لیے منع فرمایا تھا۔ تو آپ کا یہ فرمانا کہ عبادت کے لیے کسی جگہ کا تعین، اس کی اصل یہ ہے، اور اس کی بھی اصل ایک اور بھی بات ہے، اسی لیے شافعی فقہا اس سے دلیل لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی تھی وہ نفل تھے، تو نفل کی جماعت ہو سکتی۔ حنفی فقہا کہتے ہیں یہ نہیں ہے، فرض نماز کے وقت ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرض نماز پڑھائی ہے، اسی لیے پیچھے پوری صف باندھی گئی، اس لیے وہ منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حنفی فقہا کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نوافل میں صرف جماعت وہاں ثابت ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ پڑھی ہے، جن نوافل کی جماعت انہوں نے نہیں کرائی، مطلقاً عمومی طور پہ نفل جماعت نہیں پڑھی جا سکتی۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو پڑھایا ہے تو بنیادی طور پہ وہ بھی نفلی نماز ہے نا، فرض تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہاں اجازت دی جائے گی کہ پڑھو۔ سورج گرہن کی نماز کو پڑھایا ہے، وہ بھی نفل، لیکن اجازت ہوگی کہ اسے جماعت سے پڑھا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک آخری موقف اب حنفیہ کا ہے جو شامی نے لکھا ہے۔ شامی رحمۃ اللہ نے جب اس مسئلے پہ بحث کی ہے کہ نوافل کی جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں، انہوں نے اجازت دی ہے، متأخرین حنفیہ نے، اور وجہ اس کی یہ لکھتے ہیں کئی فتوے انہوں نے بدلے ہیں، تبدیل کیے ہیں۔ مثلا انہوں نے اس فتوے کو تبدیل کیا ہے کہ مسجد کی کوئی چیز کہیں استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دمشق میں مسجد، مجھ سے پوچھا گیا کہ اس کے پتھر بہت خوبصورت اور وہ اب بے آباد ہو گئی ہے، اس کا کیا کریں؟ تو میں نے کہیں نہ کہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر پوچھنے والوں نے مجھے لکھا کہ آپ نے منع کر دیا تھا، ہم چھوڑ دیا تھا، ایک ظالم آیا اور مسجد کے سارے پتھر اٹھا کر لے گیا اور اپنے محل میں جا کے لگا دی۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں یہ فتویٰ نہ دیتا۔ نفل نماز پر جب انہوں نے بحث کیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں بالکل عبادت کا ذوق ہی باقی نہیں رہا، لوگ عبادت سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے اب ہمیں دیگر ائمہ کے قول پہ فتویٰ دینا چاہیے جنہوں نے نفل کی جماعت کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اگر کہیں بھی حنفی لوگ نفل کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو نہیں روکنا چاہیے، پہلے ہی لوگ نماز نہیں پڑھتے تو روکنے کا کیا فائدہ، کسی کے ہاں تو جائز ہے نا، لہٰذا جانے دیا جائے اس وقت۔